الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 196 اس کا آدھا حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق صحیح بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں یعنی عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں تو ان کو کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ عمرے کا احرام یا حج کا احرام کھول سکتے ہیں۔ اس کی پوری بات گزری تو یہاں فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم مامون ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، سو جو شخص اس کے بعد فائدہ حاصل کرتا ہے عمرے کا حج کے ساتھ، تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو قربانی کے لیے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اسے قربانی کرنی چاہیے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو آدمی قربانی کا جانور افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو فرمایا فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے رکھے گا ایام حج میں۔ ایام حج سے مراد ذی الحجہ کے یعنی وہ جو پہلے دن ہوتے ہیں ان کے اندر یہ فرمایا و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب واپس لوٹے تم، تِلْكَ 10 كاملة، یہ کل 10 روزے ہوئے، تو فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے آس پاس نہ رہتے ہوں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ رب العالمین سے، وَاعْلَمُوا، جانو، ان اللہ، بے شک اللہ شدید العقاب، سخت عذاب ہے اللہ کا۔ یہاں پر جس طرح پہلے آیتوں میں گزرا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی غرض سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ جا رہے تھے تو کفار کا قبضہ کنٹرول تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے، واپس ہو جائیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاہدہ طے ہوا، اس معاہدے کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کر کے احرام جو ہے وہ کھول دیا۔ اب اگلی آیتیں جو میں نے آج پڑھی ہیں، اس میں اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جو ہیں، عربوں کے ہاں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، حج کے مہینہ یعنی شوال، اس کے بعد ذی قعدہ اور 10 دن ذی الحجہ کے، ان کو ایام حج کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے اپنے اوپر حج کو فرض کر دیتا ہے اور پھر حج کے لیے جاتا ہے تو ساتھ عمرہ کرتا ہے اسی حج کے ساتھ، تو یہ ان کے ہاں ممنوع تھا، وہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر اس چیز کو وضاحت کی اور صاف بیان کر دیا کہ اگر کوئی شخص حرم کی حدود میں نہیں رہتا، حرم سے باہر ہے، تو اس کے لیے گنجائش رکھی کہ وہ حج کرنے جب آئے تو عمرہ بھی ساتھ کر سکتا ہے، عمرہ بھی ساتھ کر سکتا ہے ایام حج میں احرام باندھا ہو۔ اگر کوئی شخص
ایام حج سے پہلے احرام باندھ لیتا ہے، شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ کے جا رہا ہے، تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کنڈیشن کیا ہے کہ وہ ایام حج کے اندر یا حج کے مہینوں کے اندر، جسے کہا جاتا ہے حج کے مہینے جو ہیں اس کے اندر کیا ہے، احرام کو باندھے۔ اب یہاں پر اسلام نے جو اجازت دی ہے حج اور عمرہ دونوں کی، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کرے گا تو عمرے کے لیے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر احرام کو کھولا نہیں، اسی احرام کی حالت میں رہ کر حج کرتا ہے، ایک صورت یہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے حج قران۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھا اور اس کے بعد گیا عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اپنے احرام کو کھول دیا، سب بال منڈوا دیے یہ، اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ دیا، کس چیز کا؟ حج کا۔ اس کو کہا جاتا ہے حج تمتع۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ حج تمتع۔ تو دو قسم کے حج، ایک حج قران اور حج تمتع۔ اب جو آدمی حج قران کرتا ہے یا حج تمتع کرتا ہے، یہ دونوں حج اب ان کے لیے شکرانے کے طور پر کیا قربانی ہے، قربانی شکرانے کے طور پر کریں گے، اور یہ قربانی کہاں ہوگی؟ حدود حرم میں، حدود حرم میں۔ اگر کوئی شخص قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ روزے رکھے گا، اور روزے کس طرح کہ 3 روزے وہاں حرم میں رکھے گا ایام حج میں، اور اس کے بعد باقی جو 7 روزے ہیں وہ چاہے وہاں رکھے، چاہے یہاں رکھے، چاہے کہاں بھی دنیا میں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، وہ ایام حج کے بعد رکھے گا، لیکن جہاں رکھنا چاہے وہ رکھے گا۔ اگر کوئی شخص اس نے 3 روزے جو ہیں پہلے وہ ایام حج میں نہیں رکھے، تو اس کے لیے پھر فرماتے ہیں فقہائے امت کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ جب بھی اس کے پاس طاقت آئے گی اور جب بھی اس کو طاقت مل جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ قربانی کرے۔ حج کی ایک تیسری قسم بھی آتی ہے، حج افراد۔ افراد یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی صرف حج کا احرام باندھ کے جاتا ہے، عمرہ اس میں نہیں کرتا ہے، صرف حج کا احرام باندھ کے چلا گیا وہاں پر، اور اس آدمی کے اوپر پھر قربانی نہیں ہے، صرف حج ہے۔ اب جس طرح مکہ مکرمہ میں یا حدود حرم میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ان کے ذمہ کیا ہے کہ ان کے ذمہ یہ ہے کہ یہ صرف حج کریں گے، ان کے اوپر عمرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ باہر والے جو لوگ ہیں وہ تو بڑی مشکل سے بیچارے پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہی رکھی کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں والے ہیں وہ عمرہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، آسانی ان کے لیے، تو اس لیے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ حج کے ایام میں کیا عمرے کا بھی احرام باندھیں، عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کریں۔ یہ اس پوری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فرمایا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، سو جو شخص فائدہ حاصل کرتا ہے عمرہ کے ساتھ إِلَى الْحَجِّ، حج کا، یعنی حج کے ساتھ ہی عمرہ بھی کرتا ہے، تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو جانور قربانی کا تمہیں میسر ہے، بکری ہے، گائے، اونٹ، جو بھی میسر ہو اس کی قربانی کرو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، سو جو شخص تم میں سے اس کو نہیں پاتا ہے، کس کو؟ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو فرمایا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے رکھے گا، پھر حج 3 روزے رکھے گا ایام حج کے اندر۔ ایام حج یعنی حج شروع نہیں ہوا اس سے پہلے پہلے یہ 3 روزے رکھ دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب واپس لوٹ کر آ جائے تو یہ روزے رکھتے ہیں، یعنی جو آدمی قربانی افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کر دی کہ روزے رکھ لے۔ فرمایا تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ سارے ٹوٹل کتنے روزے ہو گئے؟ 10، 3 وہاں اور 7 جہاں بھی۔ فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ آلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس شخص کے لیے یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جو حدود حرم میں نہیں رہ رہا، حدود حرم میں نہیں رہ رہا، اس کے لیے یہ گنجائش ہے۔ تو ذالک،
یہ واسطے اس شخص کے لیے لم یکن اہلہ جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب نہیں رہ رہے. فرمایا واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں کہیں اپنے احکام کا ذکر کیا ہے ان احکام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بار بار کہا ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح تمہیں حکم دیا ہے اس عبادت کو اس اللہ کے حکم کو اس فریضے کو اس کے احکام اور واجبات اور سنن کے مطابق ہے اس کو حج کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی چاہت اور منمانی کے ساتھ کیا ہے اس عبادت کو کرنے لگ جاؤ تو تمہیں اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا. اجر تمہیں تب ملے گا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس عمل کو پورا کرو گے. اللہ رب العالمین یہاں تنبیہ کر رہا ہے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا وگرنہ تمہیں کیا ملے گی؟ سزا ملے گی. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہے ایسے شخص کو کیا سزا ملتی ہے. تو فرمایا وَاعْلَمُوا یاد رکھو. اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے کیا کہ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت قسم کا عذاب ہوتا ہے اور اس کے سخت عذاب دینے والا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں یہ فلڈ آیا ہوا ہے بنیر میں سوات میں اور ادھر دوسرا ہزارے میں. اب یہ جو فلڈ ہے اوپر سے آسمان کے بادل آتے ہیں ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ بادل پھٹتا ہے اور ایک دم پانی نیچے گرتا ہے اور نیچے جب گرتا ہے تو اس سے پتھر بڑے بڑے نکل کے آتے ہیں. تو وہ ہاں مقامی لوگوں سے سنو تو کہتے ہیں یہ پتھر پہاڑ میں بھی نہیں موجود اس قسم کے پتھر آئے ہوئے ہیں. اور یہ کہاں سے آئے؟ جس طرح وہ بارش کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے پتھر بھی برسائے. آگے پتھر ہوتے ہیں پیچھے آگے درخت ہیں پیچھے پتھر ہیں پیچھے پانی ہے مٹی ہے کچرا یہ سارا نکل کے آ رہا ہے اور دبا کے لے جا رہے آبادیوں کو مریم میٹ کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کی عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا اور نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائیں تو اس لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے احکام کے مطابق زندگی گزارو. جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ. نہیں لاؤ گے تو میرا عذاب آئے گا. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی قرآن کریم میں آتا ہے ہم نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسا زمین کو حکم دیا پانی نکال حتیٰ کہ بی بی ہوا کا جو تنور وہاں پڑا تھا تو فارت تنور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس تنور سے پانی کے چشمے ابلنا شروع ہو گیا. اگر اللہ رب العالمین ساری دنیا میں اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ لانا چاہے اس قسم کی بارش کو کون طاقت ہے کس کے پاس ہے؟ ساری طاقتیں کمزور ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت قسم کا عذاب ہے. سخت عذاب ہے. سخت عذاب کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو سخت قسم کا عذاب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق